الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سچ پر ہمارا کلام چل رہا تھا اور انشاءاللہ آج اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہوگا، یعنی سچ کے موضوع پر۔ انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تو ہم جتنے بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، خصوصاً نئے دیکھنے والوں کے لیے، اور جو پرانے دیکھنے والے ہیں بہت سے بھائی بہن تو ویسے ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں اور اس کو بار بار سن بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ایک دفعہ پھر برکت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ ماضی میں جیسا ہوا اگر ویسا ہی آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کو سچ کہتے ہیں، اور اگر جیسا نہیں ہوا آپ اس کے خلاف بیان کر رہے ہیں تو اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ زید مر گیا اور آپ نے کہا زید مر گیا، یہ سچ ہے کیونکہ واقع کے مطابق ہے، اور زید نہیں مرا اور آپ کہیں زید مر گیا، یہ خلاف واقع ہے تو جھوٹ ہوگا۔ کبھی یہ حال کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی آپ نے کسی نے فون کیا کیا کر رہا ہوں، اب آپ نے ٹی وی دیکھ رہے تھے، آپ نے کھانا کھا رہا ہوں، تاکہ اس کو ٹال دیا جائے۔ یہ بظاہر حال کے لیے جھوٹ ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں، جب آپ ایک جملے سے دوسرے جملے کی طرف جاتے ہیں تو پچھلا ماضی ہو جاتا ہے، تو یہ ماضی کی ہی خبر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ وسعت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کہ جی ماضی یا حال کے معاملات میں اگر انسان جیسا ہوا ویسا نہیں ہے، ویسے خلاف واقع بیان کر رہا ہے تو اس کو جھوٹ کہیں گے، اور واقع کے مطابق ہے، جیسی چیز وقوع پذیر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اس کے مطابق کلام کر رہے ہیں تو اس کو سچ کہا جاتا ہے۔ سچ انسان میں حسن پیدا کرتا ہے، وقار پیدا کرتا ہے، شخصیت پر اثر ہو جاتی ہے، باروب ہوتی ہے۔ خود انسان کا چونکہ ضمیر ملامت نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ خود اپنی نگاہوں میں ذلیل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ جھوٹ بول بول کر خود اپنے آپ کو نگاہوں سے گرا نہیں چکا ہوتا، تو ایک اعتماد ہوتا ہے۔ سچے آدمی میں بڑا اعتماد آپ پائیں گے، اور جھوٹے کے اندر اعتماد نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر ایک احساس کمتری سا ہوگا، ایک خوف ہوگا، ایک ڈر ہوگا اپنے جھوٹ پکڑے جانے کا، اور جھوٹ کے ظاہر ہو جانے کے بعد زوال عزت کا خوف، لوگوں کی نگاہوں سے گر جانے کا خوف، لوگوں کی طرف سے اس بات کا خوف کہ وہ میری ذات پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے، اور آج کے بعد اگر یہ جھوٹ ظاہر ہو گیا تو پھر اس کے بعد میری شخصیت پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں انسان کے اندر کمزوریاں پیدا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے شکوک و شبہات کو ختم کرنا ہو تو سچ کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولیں، آپ کی شخصیت پہ کوئی شک نہیں کرے گا، اور کرے گا تو خود وہ مشکوک ہے، آپ نہیں ہیں۔ اور اگر انسان جھوٹ بولے گا تو شخصیت مشکوک بن جاتی ہے، وہ سچ بھی کہہ رہا ہوگا تو سامنے والا ایک لمحے کے لیے تو یوں دیکھ کر سوچے گا نہیں یار گڑبڑی کر رہا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ وقار مومن کے بالکل خلاف ہے۔ مومن کے زبان سے جب کچھ نکلے تو سامنے والے کو بالکل 100% اس پہ یقین کرنا چاہیے، اور اس یقین کرنے کے سلسلے میں خود ہماری کوشش کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بالکل کلیئر رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، تو یہ برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ہم اس پہ بارہا کلام کر چکے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جھوٹ بول کر وقتی طور پہ خوشی حاصل کرنا یہ بعض اوقات طویل غم کا سبب بنتا ہے۔ نقصان ہونے دیں، کوئی برا بھلا کہے گا کرنے دیں، کوئی طنز کرے گا کرنے دیں، کوئی آپ کو بے وقوف بدھو کہے گا کہ تم نے سچ بول کے بدھو پن کیا ہے، کہنے دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں، اس کے رسول کی طرف متوجہ رہیں، انشاءاللہ آپ کو برکات حاصل ہوں گی۔ اپنے کاروبار میں سچ بولیں، یہ نہ سوچئے کہ چیز بکے گی نہیں، باہر کے ملک میں سچ بول کے ہی بیچ رہے ہیں، اور میں نے یہ سمجھایا تھا آپ کو، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ترقی پر ہیں وہ باہر کے ممالک ہیں۔ آپ دیکھیں وہ سچ کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں اور جھوٹ کو انتہائی برا تصور کرتے ہیں، حالانکہ اس کو مذہبی اعتبار سے نہیں، وہ عادات اطوار اور اخلاق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، مذہبی تعلیم ہے، تو ہمیں کتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ بالکل غلط خیال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنے سے برکت ختم ہوگی، سچ بولنے سے نفع نہیں ملیں گے، سچ بولنے سے ہم دنیاوی ترقی سے پیچھے رہ جائیں گے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ کاروباری حضرات کہیں گے مفتی صاحب اگر سچ سچ بول کے اپنا نفع ظاہر کر دیا جائے تو اتنا ٹیکس لگ جائے گا کہ جو ہم نے کمایا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں دینا پڑے گا۔ تو یہ اصل میں سچ کی بے برکتی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہمارا نقص ہے نا کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہے۔
اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے، نہ کہ انسان سچ بولنا ہی چھوڑ دے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے جھوٹ بولنے کے نقصانات ہوتے ہیں اور کیسے انسان کی ذات متنازع بنتی ہے، مشکوک بنتی ہے، اور بعض اوقات یہ چیز پھر بڑی دور تک جاتی ہے۔ جیسے اب ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، کہاں یہ واقعہ ہوا، آج تک یہ بیان ہوتا رہا ہے اور میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ بعض اوقات خاندان میں کوئی بڑا جھوٹ بولتا ہے، اگر آپ ابھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی کل بڑے بنے، خاندان کے بڑے ہو جائیں، اور پھر وہ اتنا معروف ہو جاتا ہے کہ کئی نسلوں تک وہ جھوٹ کا چرچا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس جھوٹے کے جو متعلقین ہیں وہ شرم و عار محسوس کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے پردادا نے جھوٹ بولا تھا، دادا نے، تمہارے باپ نے، تمہاری ماں نے جھوٹ بولا، ماموں نے، چچا نے جھوٹ بولا۔ تو اس طرح بری بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ کوئی انگلی اٹھائے اور ہمیں مطلب عیب دار بنائے، اور ہمارے متعلقین بیچارے شرم و عار محسوس کریں۔ تو ایک حدیث اس سلسلے میں دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی تھے، یہ کوئی پچھلے زمانے کے نبی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک نبی تھے، وہ جہاد کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ وہ شخص میرے پیچھے نہ آئے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور ابھی تک شب زفاف نہیں گزاری، فرسٹ نائٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، بھی دوسرے معاملات نہیں ہوئے تو وہ ٹھہر جائے، یہ آنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، حالانکہ وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ فرمایا کہ شب زفاف ابھی نہیں کی اور اس کی خواہش ہے تو وہ رک جائے، وہ نہ آئے۔ ہاں جو نہیں چاہتا وہ پھر آ بھی سکتا ہے، اور وہ شخص بھی نہ آئے جس نے مکان بنایا لیکن چھت نہیں ڈالی، اور وہ شخص بھی نہ نکلے جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کی اولاد کا منتظر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ بڑی پیاری بات تھی کہ ایسی چیزیں، یہ جہاد کوئی بھی فرض بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر دشمن حملہ کر دے تو پھر تو ہر شخص پہ جہاد فرض ہے، سب کچھ چھوڑ کے اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ نہ کرے کبھی ہمارے ملک پاکستان پہ کسی جانب سے حملہ ہو جائے تو یاد رکھیں، آپ کو آلات حرب چلانا آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، آپ نے کبھی جنگ کی ہو یا نہ کی ہو، آپ کو ڈر لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، فرض ہوگا کہ اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ لیکن جب ایسی صورتحال نہیں ہوتی اور کوئی امام ہوتا ہے، وہ قول دیتا ہے، تو پھر یہ کہ اس کے تابع ہو کر جانا بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے۔ تو یہاں ایسی صورتحال تھی کہ آؤ تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اور کوئی چیزیں ہیں جو آپ کی توجہ دوران جہاد اپنی طرف بار بار مبذول کریں گی، تو پھر آپ یکسوئی سے اپنا کام کریں، پھر دیکھیں گے۔ تو یہ ان کو روک دیا، پھر وہ جہاد کے لیے چل پڑے اور نماز عصر کے وقت اس بستی کے پاس پہنچے جہاں جہاد کرنا تھا۔ تو سورج سے فرمایا کہ تم بھی پابند حکم ہو اور میں بھی مامور ہوں، یعنی تمہیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے اور مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے، اے اللہ اسے ہمارے لیے روک دے۔ چنانچہ وہ سورج رک گیا، یعنی یہ سرکار النبی کا معجزہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بستی کے پاس پہنچے، بھی عصر پڑھنی ہے، سورج نیچے ہو رہا ہے تو اس کو روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی، یعنی نماز بھی ادا کی ہے، اور اگر وہ اندھیرا ہو جاتا تو پھر وہ بستی کا محاصرہ وغیرہ مشکل ہو جاتا، تو دینی دین رہا، حملہ کیا، فتح حاصل ہو گئی۔ پھر مال غنیمت جمع کیا گیا اور آگ اسے جلانے کے لیے آئی لیکن جلایا نہیں۔ یہ پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جو مال جنگوں سے حاصل ہوتا تھا اس ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، اور ایک آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ تحفہ گویا کہ عطا فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہم پر 5 وہ چیزیں حلال کی گئیں جو پچھلے نبیوں پر بھی حلال نہیں تھیں، ان میں سے ایک فرمایا مال غنیمت، کہ جب ہم کفار پہ حملہ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس مال آتا ہے وہ ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، تو پہلے یہ حلال نہیں تھا۔ تو اب وہ سمجھ لیجئے کہ اس مال غنیمت کو جب آپ جمع کر کے پہلے دور میں رکھتے تھے اور اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو آسمان کی آگ اسے جلاتی تھی، گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جہاد مقبول ہوتا تھا۔ تو وہ آگ آئی لیکن جلایا نہیں۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ تم نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، کسی نہ کسی نے۔ اب یہ ایک جھوٹ تھا، دیکھیں خیانت بھی ایک جھوٹ ہے کہ بھئی آپ سب مال لے آئے، جی ہاں لے آئے ہیں، یا زبان سے نہیں بولا،
حاکم نے کہا سب کا سب مال لے آؤ اور لا کے رکھ دیا، تو گویا کہ آپ اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے سارا مال لا کے رکھ دیا اور سارا مال رکھا نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ تو ایک قولی جھوٹ ہوتا ہے، ایک عملی جھوٹ ہوتا ہے، یہ عملی جھوٹ ظاہر ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، لہٰذا ہر قبیلے سے ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ ایک آدمی کا ہاتھ ان نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ یہ معجزہ تھا کہ قبیلے والے میں ایک ایک آیا، ہاتھ پر بیعت کی، ایک دم ہاتھ چپک گیا اس کا۔ تو نبی نے فرمایا کہ خائن تم میں سے ہے، کیونکہ ابھی قبیلے کا ایک ہیڈ آیا تھا تو اس کا ہاتھ چپکا، فرمایا تمہارے قبیلے میں سے یہ آدمی ہے، لہٰذا تمہارا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اب ایک ایک آدمی قبیلے کا آتا رہا، پھر 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ چپک گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خیانت کی ہے۔ پھر فرمایا پھر وہ گائے جب فرمایا کہ تم نے خیانت کی ہے تو شرمندہ ہو گئے اور چلے گئے، اور سرکار فرماتے ہیں پھر وہ گائے کے سر جیسا سونے کا سر لے کر آئے اور اسے بھی وہاں رکھ دیا۔ تو لالچ پیدا ہو گئی تھی، اتنا بڑا گائے کا سونے کا یعنی سر بنا ہوا تھا، وہ رکھ لیا گیا تھا، لا کے رکھا۔ تو میں بہک سکوں یہ مجال